إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صدر احترام صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، جملہ حاضرین و سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے، اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی کچھ باتیں سننے اور سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہونے کا یہ ذریعہ موقع نصیب فرمایا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنے اور اپنی اصلاح کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز حاضرین، ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. یہاں ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم یہاں بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کی رحمتوں، اس کے فضل و کرم کے مستحق ہو سکیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت و حیات کا یہ سلسلہ جو قائم کیا، تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور تمہیں مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا. اس کے بعد تمہیں موت کے پنجوں کا سامنا کرنا ہوگا. موت اپنی آغوش میں تمہیں لے لے گی. اس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا. تو یہ جو مہلت ملی ہے موت سے پہلے کی، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تمہارا عمل کیسا ہے. تم میں سے کون شخص عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. جس کا عمل اچھا ہوگا اسے اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازیں گے. اس پر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا، اس کی عنایت ہوگی، اس کی مہربانی ہوگی.
اور جو اللہ کے احکام سے بغاوت کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین کے احکام کو توڑیں گے، سرکشی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آخرت میں ہی نہیں، اس دنیا میں بھی ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی، اور وہ طرح طرح کی آزمائشوں، مصیبتوں اور امتحانات سے دوچار ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق عمل کریں گے، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں، اس کی نوازشوں، اس کی مہربانیوں کا وہ اس کو پائیں گے، اسے چکھیں گے اور اسے محظوظ و مستفید ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو شخص بھی اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارے گا، مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرے گا، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں ہم اسے پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا کریں گے۔ یہ پاکیزہ اور بہترین زندگی کیسی ہوگی بھائی اور بزرگوں؟ ایسا نہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں کہ اسے کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اسے بیماریاں نہیں گھیریں گی، اس کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، اور تکلیفوں سے دوچار ہوگا وہ، لیکن ان تمام آزمائشوں اور تکلیفوں میں بھی اس کو جو صبر و قرار حاصل ہوگا، اس کو جو سکون حاصل ہوگا، سکون قلب حاصل ہوگا، وہ ایک غیر مومن کو اور جس کا عمل درست نہیں ہے اس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی زندگی، اس کے اندر اللہ پر ایمان کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہنے کی وجہ سے اس کے دل کو سکون حاصل ہوگا، اس کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اور بھائی اور بزرگوں، یہ اطمینان قلب ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہم دنیا میں دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان ہے، اس کو ہر طرح کی آسائش حاصل ہے، ہر طرح کی نعمت اس کو میسر ہے، اور جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، مال و دولت اس کے پاس میں کثیر ہے، زمین جائیداد ہے، سرمایہ ہے، اس کے دوست و احباب ہیں، اس کی بھری پوری مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے خودکشی کر لی، بظاہر وہ بڑا مطمئن اور فارغ البال شخص تھا، بظاہر وہ دنیا میں بڑے اونچے عہدے اور منصب پر فائز تھا، بظاہر اس کو ہر طرح کی نعمت حاصل تھی، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور اس نے مایوس ہو کر آخری اقدام کیا، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو بھائی اور بزرگوں، ایمان اور عمل صالح اگر انسان کے پاس میں ہے تو اسے سکون و اطمینان نصیب ہوگا، اس کی زندگی پریشانیوں کے باوجود بھی ان وساوس سے، ان خواہ مخواہ کے خیالات سے اور طرح طرح کے اندیشوں سے پاک ہوگی جو ایک ایمان سے محروم شخص کے پاس میں ہوتی ہے۔ ایمان سے محروم شخص کے پاس ہر قسم کی نعمت اور دولت ہونے کے باوجود اسے سکون قلب میسر نہیں ہوتا ہے، طرح طرح کے اندیشوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیرے رہتی ہیں، اور وہ مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پریشان ہو کر مخدرات کے، نشہ آور چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایمان سے محرومی اور گناہوں کے یہ نتائج ہیں بھائی اور بزرگوں۔ آج ہمارے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی بہت سارے خطرناک قسم کے گناہ رائج ہو چکے ہیں اور جڑ پکڑ چکے ہیں۔
ان کے برے اثرات سے ہم بچے نہیں ہیں، ان کے برے اثرات ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں اور ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے غلط کاریوں کے نتیجے میں یہ پریشانیاں یا آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، ایک معاشرہ اسی وقت پرسکون ہو سکتا ہے اور ہر شخص اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے معاشرے کے اندر جب اس میں اللہ رب العالمین کے احکام کا نفاذ ہو رہا ہو، جب اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کام اس میں کیے جا رہے ہوں، اللہ رب العالمین کی توحید کا وہاں پر پرچم لہرا رہا ہو، بول بالا ہو رہا ہو، اور اس کی لائی ہوئی شریعت، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر لوگ عمل پیرا ہو رہے ہوں گے۔ اور جس قدر لوگ اللہ کے دین سے دور ہوں گے، اس کی شریعت سے دور ہوں گے، اس کے احکام کو جس قدر پامال کریں گے، اسی قدر ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ آج کے اس مجلس میں اختصار کے ساتھ چند خطرناک قسم کے گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی ان کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور ان سے ہم کو رکنے کی، باز آنے کی، فوری طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خطرناک بیماریوں اور امراض میں سے جن پر اللہ رب العالمین کے غضب کی وعید سنائی گئی ہے، جن گناہوں کے کرنے پر آخرت سے پہلے دنیا میں پکڑ کی وعید سنائی گئی ہے، ان میں ایک گناہ ہے قطع رحمی، یعنی رشتوں ناتوں کو توڑنا اور کاٹنا۔ یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو معاشرے کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ پیوست ہے۔ آج ہمارے آپسی تعلقات کس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں اور ہمارے رشتے ناتوں میں کتنی دراڑ آ چکی ہے، کتنی کمزوری آ چکی ہے، اس کو محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اور بزرگوں، رشتوں ناتوں کو جوڑنا یہ بہت ہی اہم تاکیدی حکم ہے شریعت میں، اور اس رشتے ناطے کو کاٹنے کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں کہ اگر تمہیں اس زمین میں ہم قوت بخش دے، اقتدار بخش دے، تمہیں ہم اس زمین میں قوت اور اقتدار بخش دے تو تم سرکشی کرنے لگو اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے لگو۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت سے، اختیار سے، اقتدار سے نوازا، تو اس کو پا کر تم بجائے اس کے کہ لوگوں سے تعلقات استوار کرو، بجائے اس سے کہ لوگوں کا خیال رکھو، رشتے ناتوں کو جوڑو، تکبر میں مبتلا ہو کر اور اپنی طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر رشتوں ناتوں کو توڑنے لگو، زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے لگو۔ اگر ایسا کرو گے تو جان لو اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کی بصیرت اللہ رب العالمین نے چھین دی۔ تو اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں اور رشتوں کے اندر تلخیاں پیدا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے اور رشتوں ناتوں کو کاٹنے اور توڑنے کی بڑی سخت مذمت اور وعید بیان کی گئی۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال لیں، دیکھ لیں، اپنی رشتہ داریوں کو ٹٹول لیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، کیا ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش ہیں، کیا ہم اپنے رشتے ناتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کیا ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اس کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور جلد سے جلد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
معاملات کو استوار کر لینا چاہیے، درست کر لینا چاہیے، اور ان سے ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک بہت ہی خطرناک بیماری جس کی وجہ سے انسان کی آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے دنیا میں اس رشتے ناتوں کو توڑنے کی وجہ سے آپسی جو کشیدگی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو دوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے امن و امان ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے، ندارت ہو جاتا ہے۔ اس بیماری سے ہمیں بچنا لازمی اور ضروری ہے، اس بیماری سے احتراز کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ گناہ جن کی بڑی سخت سزا اور وعید قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، وہ ایک گناہ ہے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، تہمت تراشی کرنا، خاص طور سے کسی کی عزت و آبرو پر بٹا لگانا۔ یہ انتہائی قبیح جرم ہے، یہ انتہائی قبیح جرم ہے، اور اس پر بھی بڑی سخت وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ پاک دامن، پاک باز، مومنہ اور گناہوں سے غافل رہنے والی خواتین پر یا نفوس پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، ان کی عزت پر بٹا لگاتے ہیں، ان کے لیے، ان پر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں ہماری مجلسوں میں ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ عام طور پر ہم جب بیٹھتے ہیں کہیں پر گفتگو کرتے ہیں تو کسی کی عزت و آبرو پر ضرور حرف گیری ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی نازیبا گفتگو، کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور ہوتا ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، کسی مسلمان کی عزت، کسی انسان کی عزت بہت ہی عظیم چیز ہے، اور اس کی عزت پر بٹا لگانا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانا انتہائی بدترین جرم ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اور حرام کاری کا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر نہیں پیش کر سکتا تو قرآن میں حد رکھی گئی ہے اس جرم کی کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ قرآن کے اندر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی حد رکھی گئی ہے کہ جو لوگ کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، کسی کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں، وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اگر نہیں پیش کرے تو ان کے لیے 80 کوڑے ہیں، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان 7 خطرناک گناہوں میں سے شمار کیا ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 خطرناک ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک گناہ آپ نے فرمایا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ پاک دامن گناہوں سے باز رہنے والی، بری رہنے والی مومنہ عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانا۔ تو یہاں پر عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ عورت کے عزت و آبرو پر بٹا لگانا یہ زیادہ خطرناک جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کی عزت و آبرو پر بٹا لگانا اور ان کے اوپر حرام کاری کی تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا یہ جائز ہے، نہیں، یہ بھی انتہائی قبیح جرم ہے۔ لیکن چونکہ عورت کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، بڑا ہی جو ہے نازک اور حساس معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی کی عزت داغدار ہو گئی پھر وہ کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی، اس کا خاندان، ددیال، ننیال، سسرال سب کا سر جھک جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے سلسلے میں کسی قسم کا جھوٹا الزام لگانا، غلط بیانی کرنا یہ انتہائی ناقابل معافی جرم ہے۔
آج معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی بہت ہی حد تک اپنی جڑیں گہری کر چکی ہے اور اپنے پنجے بہت حد تک گاڑ چکی ہے. ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی مجلس ہماری شاذ و نادر اس قسم کے گفتگو سے بچتی ہو, محفوظ رہتی ہو, جس میں کسی کی عزت پر بٹا نہ لگایا جاتا ہو, کسی کی عزت جو ہے داغدار نہ کی جاتی ہو, پامال نہ کی جاتی ہو. تو اگر ہم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں, دنیا میں ہم اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی آبرو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, تو ہم دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور اس کو داغدار ہونے سے ہم بچائیں اور محفوظ رکھیں. اسی طرح سے ایک اور بڑی خطرناک بیماری اور جرم جو معاشرے کے اندر راسخ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے, جس پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے, وہ ہے شراب نوشی. شراب نوشی ایک فیشن بنتی جا رہی ہے اور لوگوں نے اپنے مال و دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اپنی مالداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے شوقیت اس کا استعمال بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اور یہ بیماری ہماری امت اس ملت اسلامیہ کے اندر خاص طور سے نوجوان طبقے کے اندر بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. بھائی اور بزرگوں, یہ شراب نوشی انتہائی خطرناک اور قبیح جرم ہے اور اس پر بھی سزا اور حد رکھی گئی ہے کہ شراب کوئی شخص اگر پیتا ہے تو نشہ اسے ہو جاتی ہے تو اسے بھی کوڑے لگائے جائیں گے اسلامی شریعت کے مطابق. یہاں پر نہیں کوڑے لگائے جا سکتے, لیکن قباحت بتانا مقصود ہے کہ کتنا ناپسندیدہ یہ جرم ہے کہ اس دنیا میں اس پر سزا رکھی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے, پلانے والے, بیچنے والے, خریدنے والے, اس کو لے جانے والے, پہنچانے والے سب لوگوں پر لعنت کی. سارے کے سارے لوگوں پر لعنت آپ نے بھیجی ہے. یہ لعنتی کام. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ الطرد والابعاد من رحمت اللہ. اللہ رب العالمین کی رحمت سے انسان دور کر دیا جائے, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے, اللہ رب العالمین کی پھٹکار, اس کے غضب اور اس کے غصے کا انسان شکار ہو جائے. تو ہم ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار ہم پر برسے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب ہم پر نازل ہو. پھر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے گی, ہم آرام سے رہیں گے. یہ ناممکن بات ہے بھائی اور بزرگ, یہ ناممکن بات ہے کہ ہم گناہ کا کام کریں, اللہ کی نافرمانی کا کام کریں, اس کے احکام کو توڑیں, سرکشی کریں, سرتابی کریں اللہ کے احکام سے, اور ہم اطمینان کے ساتھ رہ جائیں, سکون کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ گناہ, اس کے اثرات آخرت سے پہلے دنیا میں لوگوں کو ملتے ہیں. فصلیں برباد ہوتی ہیں, پیداوار کم ہو جاتی ہے, آسمان سے بارش رک جاتی ہے, طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں. آج ہم رو رہے ہیں آزمائشوں کی وجہ سے کہ ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, اور بازار میں مندی ہو گئی ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, طرح طرح کی شکایتیں ہم کر رہے ہیں. بھائی اور بزرگوں, یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کے اثرات ہیں. ان کا معمولی سا یہ اثر محسوس ہوتا ہے, لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں. ہمارا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے, ہماری توجہ ادھر جاتی ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز کو ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں, فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا, فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا, فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا. حالانکہ یہ گناہ ہے انسان کے. ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم سے اٹھ جاتی ہیں, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم رک جاتا ہے, اور ہم اس کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں طرح طرح سے. حدیث میں آتا ہے, ایک خاص طور سے زکوٰۃ روکنے کی وعید بیان کی گئی ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے منع القطر من السماء, آسمان سے بارش روک لی جائے گی. ولولا البهائم لم يمطروا, اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو تو آسمان سے بارش نازل نہ ہو. تو گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں بھائی اور بزرگوں. یہ بڑے بڑے گناہ جو معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں, میں سرسری طور پر ان کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اشارے میں صرف بات کر رہا ہوں تاکہ ہم محسوس کریں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ بیماریاں, یہ گناہ پائے تو نہیں جاتے ہیں. اگر پائے جاتے ہیں تو ہم فوراً تائب ہوں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں سچے دل سے اور اپنی اصلاح کریں. تو معاشرے کے اندر ایک
اور بھی خطرناک بیماری جو پائی جاتی ہے، جس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے گنہگاروں کے اوپر برستی ہے، ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، وہ کیا ہے؟ مجرمین کو پناہ دینا، مجرم کو پناہ دینا، اس کی پشت پناہی کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا اور زمین کے جو نشانات ہیں ان نشانات کو بدل دینا، آگے پیچھے کر دینا، یہ بڑے خطرناک جرائم ہیں۔ آج یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر، یا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو کسی مجرم کو پناہ دیتا۔ ایک مجرم ہے، اس کو پناہ دینے پر اللہ کی لعنت ہے، تو مجرم کے اوپر کیسے لعنت نہیں ہوگی؟ کتنی بڑی لعنت کا وہ مستحق ہوگا۔ آج دھڑلے سے جرائم ہم کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خوف ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے بچانے والے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں جو ہم کو بچا لیں گے، ہماری حفاظت کر دیں گے اور ہم کسی قسم کی سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ آج کس طرح سے جرائم بڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگوں کو یہ حوصلہ مل رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہیں، ہمارے سرپرست ہیں جو ہمیں بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ تو بھائی اور بزرگوں، اگر اس وجہ سے ہم جرم کرنے میں پر ڈھیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے اندر جرأت ہو رہی ہے کہ ہمیں دنیا میں سزا دینے سے لوگ روکنے والے اور بچانے والے ہیں، تو یہ جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے گی، اللہ رب العالمین کی گرفت ہو جائے گی، تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ ظلم کا انجام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں کوئی حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، ہمیں مظلوم کی آنکھ سے ڈرنا چاہیے، مظلوم کی آنکھ سے ہمیں خوف کھانا چاہیے کہ کہیں اگر اس کی آنکھ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اور اس کی لاٹھی چل گئی تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ مسلم شریف کی حدیث، لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر ہو جو اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تعجب سے کہا کہ کوئی انسان اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سبب بنتا ہے لعنت بھیجنے کا۔ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کے ماں باپ پر لعن طعن کرتا ہے، تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی۔ تو والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کا کیا درجہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے کی تفصیل سے نہ ضرورت ہے نہ ہی وقت ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہ سارے گناہ، یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں کس طرح سے پنپتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی خطرناکی کا احساس نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی لعنت کے کام کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی چین سے گزرے، آرام سے گزرے، سکون ہمیں میسر ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نازل ہو، اللہ رب العالمین کا کرم ہمارے اوپر ہو۔ یہ ناممکن بات ہے بھائی اور بزرگوں، یہ ناممکن بات ہے۔ تو یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ کسی کی زمین ہے، اس نے نشان لگا رکھا ہے، چوہدی اپنی کر رکھی ہے، کوئی شخص جائے اس کو ادھر ادھر کر دے، آگے پیچھے کر دے، اس کی زمین اپنی زمین میں شامل کر لے۔ میڑ کاٹنے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ میڑ کاٹ کر کسی کی زمین اپنی زمین میں
داخل کر لینا یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو شخص کسی کی زمین دبا لیتا ہے، ہڑپ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو وہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی ایک بالش کا زمین بھی غصب کر لی، جس نے کسی کی ایک بالش کا زمین بھی غصب کر لی، قیامت کے دن 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کیا کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ تو آج ہم چند روزہ زندگی کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں، کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز طریقے پر اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہم اپنی بہادری کا ڈنکا بجاتے ہیں اور اپنی کامیابی پر نازا و فرحہ ہوتے ہیں، شادہ و فرحہ ہوتے ہیں۔ یہ رونے کی بات ہے بھائی اور بزرگوں، ڈرنے کی بات ہے، اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ کے پاس 2 آدمی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا لے کر آئے۔ ایک شخص بہت چرب زبان تھا، اس کی زبان بہت تیز چلتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اپنے معاملات لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں کا ایک شخص اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے زور بیان کے ذریعے سے اپنے آپ کو برحق ثابت کر لے گا، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے۔ دوسرا آدمی جو حقدار ہے وہ بیچارہ بولنے سے معذور ہے، کمزور ہے، وہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو میں سامنے والے کی بات سن کر جس کو برحق سمجھتا ہوں اس کے سلسلے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کے حق میں اس کے بھائی کی زمین کا فیصلہ کر دوں، اس کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کو دے دوں، تو میں وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، اس کے لیے لینا جائز نہیں۔ بھائی اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق دوست اس کو دے دے اس کے بیان کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ گواہی پر ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ بیان کے مطابق ہوگا، تو بیان جس شخص نے کیا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب حقدار ہے، اس کے سلسلے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کو ڈگری مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے بھائی کا جو حصہ ہے، اس کا حق ہے، اس کو دے دیتا ہوں، تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دے دوسرے کا حق اس کے چرب زبانی کی وجہ سے اور اس کے زور بیان کی وجہ سے، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا کی کوئی عدالت اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دے وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بہت ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ سے ڈگری مل گئی، ہمیں سپریم کورٹ سے ڈگری مل گئی، ہمیں فلاں جگہ سے ڈگری مل گئی، گویا کہ وہ زمین ہماری ہو گئی اور ہمارے لیے جائز اور حلال ہو گئی۔ اس کے لیے جائز اور حلال نہیں بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے اور وہ زمین قیامت کے دن اس کے لیے اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا ہم دوسروں کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے حریصانہ نگاہ نہیں ڈالتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ ایسے قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ یقیناً پائے جاتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی لعنت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، پائی جا رہی ہیں، اور ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ غور کا مقام ہے یہ، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، پائے جاتے ہیں، اور لوگ ان کو برائی سمجھتے ہی نہیں۔ جو برائیاں معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں، لوگ ان کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے، ان کو شمار کرایا جائے تو وقت تنگ ہو جائے گا۔ 1-2 بیماریاں اور میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آج کا زمانہ فیشن کا زمانہ،
فیشن کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فیشن ایجاد ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر بھی اس سے اچھوتے نہیں ہیں۔ لباس آج کل کا کیسا ہو رہا ہے، نوجوانوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، اور ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت کیسی ہو رہی ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ معاملہ بڑا خطرناک ہے بھائیوں بزرگوں، بڑا ہی خطرناک ہے، جس کو ہم نے کچھ بھی اہمیت نہیں دی ہے، جس کی خطرناکی کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں۔ جو مرد ہے وہ زنانہ شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں، بڑے بڑے بال رکھنا اور اسی طرح سے ایسے لباس پہننا جو عورتوں سے کے لباس سے مشابہ ہے، یہ لعنت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل۔ اللہ کی لعنت اس مرد پر ہوتی ہے جو عورتوں کے جیسا لباس پہنتا ہے، اللہ کی لعنت اس عورت پر ہوتی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے، مردانہ بنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کی لعنت ان مردوں پر ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یا آج مشابہت کی بیماری ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے، مکمل طور پر پائی جاتی ہے، اور ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی خطرناکی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے ہمیں۔ اللہ رب العالمین کی لعنت کا ہم کام کریں اور امید لگائیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ہماری زندگی چین و سکون کے ساتھ گزرے گی۔ ممکن ہی نہیں بھائی اور بزرگوں، ہم یہ سوچیں کہ ہم کام غلط کریں اور انجام اچھا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں بھائی اور بزرگوں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ان کا چلن ہوتا جا رہا ہے۔ ان خطرناکیوں کا ہمیں اندازہ اور احساس نہیں ہے۔ ایک اور بیماری جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر عذاب اللہ رب العالمین کا نازل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ گانے سننا، میوزک سننا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ آج ہر گھر کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اور اس کو بڑے شوق سے ہمارے نوجوان سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اطمینان اور راحت کا سبب بنے گا۔ بہت ہی خطرناک بات ہے بھائی اور بزرگوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور دوسری کتابوں کے اندر حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہوگا، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اور بھی خطرناک جو ہے ان گناہوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اگر اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کے احکام پر عمل کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، تبھی اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، تبھی ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، جہاں ہماری جان محفوظ ہوگی، جہاں ہمارا مال محفوظ ہوگا، جہاں ہماری عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ اور اگر ہم اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کی لعنت کے کام کرتے رہے، تو سوائے اللہ کے غضب کے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہو، اس کی مہربانی ہو، اس کی نوازش ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ان تمام غلط باتوں سے، ان تمام گناہوں سے، ان جرائم سے اللہ ہمیں اپنے پناہ اور حفاظت میں رکھے، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو سکتا ہو، جن کاموں سے اللہ رب العالمین کی لعنت اب جن پر ہوتی ہے، جن پر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما کر انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو